واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما یا رب العالمین. معزز و مکرم سامعین، جیسا کہ ابھی اعلان کے اندر کہا گیا کہ سیرت صحابہ کا درس جو بچوں کی سمر کلاس کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے یہ درس بند تھا، آج سے انشاءاللہ دوبارہ اس درس کا آغاز ہو رہا ہے اور آئندہ بدھ کو انشاءاللہ عشاء کے بعد درس ہوگا. اور آج جس شخصیت کی سیرت ہم جاننے کی کوشش کریں گے وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. لیکن ان کی سیرت بیان کرنے سے پہلے ایک سوال ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے کہ صحابہ کرام کی وفات پر 1300 سال کا عرصہ گزر گیا، حالات بدل گئے، زمانہ بدل گیا، دنیا بدل گئی. آج کے تقاضے کچھ اور ہیں، اس دور کے تقاضے کچھ اور تھے، اس وقت کے حالات کچھ اور تھے، آج کے حالات کچھ اور ہیں. تو کیا آج بھی ہمیں ان کی سیرت پڑھنی چاہیے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ کیا اس کے فائدے ہیں، کیا اس کی ضرورت ہے آج کے دور میں کہ وہ شخصیتیں جو 1300 سال پہلے گزر چکی، آج ان شخصیتوں کو پڑھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری نجات کا دار و مدار ان کے راستے کے اپنانے میں ہے. وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. ان کے راستے کی پیروی کرنے ہی میں انسان جنت کا حقدار ہو سکتا ہے. اس لیے ان کی سیرت قیامت تک کے لیے زندہ ہے. اگرچہ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی سیرت آج بھی زندہ ہے. ان کا ایمان زندہ ہے، ان کا اخلاص زندہ ہے، اسلام کے لیے ان کی قربانیاں زندہ ہیں، ان کا صبر اور مشکلات میں دین پر ثابت قدمی اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے ان کے کارنامے، ان کی قربانیاں، ان کی کوششیں، یہ تمام چیزیں زندہ ہیں اور قیامت تک یہ ساری چیزیں زندہ رہیں گی، کیونکہ اللہ رب العالمین ان کو آئیڈیل بنایا ہے، اللہ ان کو نمونہ بنایا ہے. ان کے طور طریقے کے اپنانے ہی میں ہمارے لیے نجات ہے. اس لیے اگرچہ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی سیرت نہیں گئی ہے. اگرچہ دنیا سے جا چکے لیکن ان کا کردار زندہ ہے. وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، ایمان میں، ہدایت میں، اخلاق و کردار میں، دنیا کے ہر شعبے میں ہمارے لیے وہ آئیڈیل اور نمونہ ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کے راستے کی مخالفت پر جہنم کی وحی سنائی، ان کے راستے کو اپنانے کا حکم دیا ہے، ان کے لیے جنت کی وحی سنائی ہے. اس لیے ان کی سیرت کا جاننا اور اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم ان کے طور طریقے کو اپنا سکیں. وہ اللہ کے رسول سے کیسے محبت کرتے تھے، اسلام کے لیے ان کی کیا قربانیاں ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم کب جانیں گے؟ جب ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے. اور جب ان کی سیرت کا مطالعہ کریں یا ان کے اوراق کو پڑھیں تو ہمارا مقصد صرف یہ نہ ہو کہ اسے تاریخ کا ایک باب سمجھ لیں. وہ تاریخ کا وہ باب ہیں جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، وہ مردہ تاریخ نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. جب ابو بکر کی سیرت ہم پڑھیں تو ان کی سیرت کو اپنانے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو. حضرت عمر کی سیرت پڑھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا اور دیگر صحابہ کرام کی، تو ان کے طور طریقے کو، ان کو اخلاق کو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم نے ابو بکر کی سیرت پڑھ لی تو کیا ان کا صدق و صفا، اسلام کے لیے ان کی قربانی، کیا ان کی جو استقامت ہے کیا ہمارے اندر موجود ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں تو اپنے سے ہم سوال کریں کہ ان کا عدل و انصاف، ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری کیا آج ہمارے اندر موجود ہے؟ اور صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں تو انہوں نے اسلام کے جو قربانیاں پیش کی ہیں نبی کی دفاع کے لیے، نبی کی زندگی کے لیے، تو کیا وہ چیزیں آج ہمارے اندر موجود ہیں؟ اللہ کے رسول تو وفات پا گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں پیش کی ان کی جان کی حفاظت میں. تو آج دنیا سے چلے گئے لیکن نبی کی سنتیں زندہ ہیں، نبی کی سنتیں باقی ہیں. اگرچہ آپ دنیا کے اندر نہیں ہیں لیکن ان کی سنتیں باقی اور قیامت تک باقی رہیں گی. تو ان سنتوں کی حفاظت میں ہماری کیا قربانیاں؟ صحابہ کرام نے نبی کی جان کی حفاظت کے لیے قربانیاں دیں، چوٹیں سہیں، نیزوں کے وار سہے، تیر انہوں نے برداشت کی. تو آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دفاع کے لیے، نبی کی سنت کی حفاظت کے لیے ہماری کیا قربانیاں ہیں؟ کیا ہم کوئی قربانی پیش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو جب ان کی سیرت پڑھیں تو ہم خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں. کیونکہ ان کی سیرت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پڑھ لیں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، فلاں جنگ میں انہوں نے شرکت کی، فلاں واقعہ پیش آیا، کب پیدا ہوئے، کب انہوں نے ہجرت کی. یہ جاننے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے. اصل مقصد ان کی سیرت بیان کرنے کا یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کو اپنائیں. انہوں نے اسلام کو جیا، قرآن اور دین اور سنت کے عملی نمونہ اور تفسیر تھے. وہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کر کے دکھایا. قرآن میں اللہ نے کہا زکوٰۃ، تو زکوٰۃ دی انہوں نے. ہجرت کرنے کا حکم دیا، ہجرت کیا انہوں نے. نبی کا حکم آیا اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا. تو عملی تفسیر تھے دین کے، قرآن کے. تو کیا وہ تفسیر ہماری زندگی کے اندر موجود ہے؟ ہم نے قرآن کتابوں میں پڑھا ہے، انہوں نے دین ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا، اسلام کتابوں کے اندر پڑھا. انہوں نے اسلام کو نبی سے سیکھا.
نبی کو عمل کرتے ہوئے دیکھا اور خود اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے، اس لیے ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اس لیے ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا، ان کے طور طریقے کو اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی سیرت آپ کے سامنے بیان کی جاتی تاکہ ہمارے اندر بھی وہ چیزیں پیدا ہوں اور وہ کردار پیدا ہو جو ان کے اندر موجود تھا۔ وہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر انسان تاجر ہے تو تاجر کے لیے ان کی زندگی میں نمونہ ہے، انسان باپ ہے، شوہر ہے، انسان عالم ہے، داعی ہے، مبلغ ہے، عام انسان ہے، زندگی کے ہر شعبے میں اور دنیا کے اندر پائے جانے والے ہر انسان کے لیے ان کی زندگی میں نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین کو نمونہ قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جنہوں نے ہماری طرف عنابت کی، رجوع کیا، ہم پر ایمان لائے، ان کے راستے کو اپنائیے۔ ان کے راستے کو اپنانے کا حکم اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا، کیونکہ ان کا راستہ جنت تک لے جاتا ہے۔ ان کا راستہ چھوڑ دینا یہ جنت کے راستے کو چھوڑ دینا، ان کے راستے کی مخالفت جہنم کے راستے پر چلنا۔ اس لیے صحابہ کرام کی سیرت کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کتاب و سنت کو ہمیں انہی کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے، جس طریقے سے انہوں نے کتاب و سنت کو سمجھا، دین کو سمجھا، کیونکہ ان کا فہم معتبر ہے، ان کے فہم پر عمل کرنے ہی میں انسان کے لیے نجات ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی سیرت ہم پڑھتے ہیں۔ وہ عام انسانوں میں سے نہیں تھے، اگرچہ وہ انسان تھے لیکن فرشتہ نما انسان تھے۔ وہ جاہلیت کا دور پایا لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، جاہلیت کو چھوڑ دیا، ساری چیزیں انہوں نے چھوڑ دی۔ اگرچہ انسان تھے لیکن عام انسانوں جیسے نہیں تھے، ہمارے آپ جیسے نہیں تھے، وہ انسان تھے لیکن فرشتہ نما انسان تھے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے ہر حکم کی پیروی کرنے میں پیش رہا کرتے تھے۔ سب کچھ قربان کر دیا انہوں نے، سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، چھوڑ دیا۔ شراب پی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ شراب حرام ہو گئی، طے کی، انہوں نے انگلیاں ڈال دی گلے کے اندر، اور جو شراب پیٹ کے اندر چلی گئی اس پر شراب کو بھی انہوں نے طے کر کے نکال دیا۔ وہ نمونہ انہوں نے پیش کیا عمل کرنے کا۔ کیا وہ نمونہ ہمارے اندر موجود ہے؟ آج تو حرام خوری، حرام کمائی ہمارے اندر عام ہے، اکثر لوگوں کی زندگی اسی پر گزرتی ہے۔ کتنے ایسے سارے لوگ ہیں ان کی پوری کمائی حرام کی کمائی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام ہمارے لیے زندہ نمونہ ہیں، اگرچہ ان کی وفات ہوگی، اگرچہ وہ مرض گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن پھر بھی ان کی ساری سیرت، ان کا اخلاق و کردار، ان کا ایمان، ان کی ہدایت، ان کی قربانیاں، ان کا صبر، ان کا جود و سخا، ان کی تجارت اور لوگوں کے ساتھ زندگی اور معاملہ، اخلاق آج زندہ اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس لیے کہ دین کو ان کے فہم اور ان کے کردار کے مطابق ہم کو سمجھنا، اس لیے صحابہ کرام کی سیرت کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ہم اس سیرت کا آغاز کرتے ہیں اور اس سلسلے کو ہم نے شروع کیا ہے، اور اب تک ہم نے 6 صحابہ کرام کی سیرت آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور میں ذرا تفصیل کے ساتھ پیش کرتا ہوں، اور اس سیرت کے اندر ہمارے لیے دروس کیا ہیں، ہماری عبرتیں اور نصیحتیں کیا ہیں، یہ اصل چیز ہے۔ اس لیے اس کو بھی پیش کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم سیرت جان جائیں، وہ کب پیدا ہوئے، انہوں نے کب ہجرت کی، ان کے پاس کتنا مال تھا، کیا کچھ انہوں نے کیا، بس ختم ہو گیا، نہیں ہے، اصل مقصد نہیں ہے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم اس کو سیکھیں، اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ ان کی زندگی سے ہمارے لیے سیکھ کیا ملتی ہے، درس کیا ملتا ہے، ہمارے لیے سبق کیا ملتا ہے، اس کو جاننا ہمارے لیے ضروری، اس لیے اس کو بھی ہم پیش کرتے ہیں۔ اس لیے تفصیل کے ساتھ، قدر تفصیل کے ساتھ صحابہ کرام کی سیرت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ عشر مبشرہ سے ان کی سیرت کی شروعات کی گئی، خلفائے راشدین کی سیرت آپ کے سامنے پیش کی گئی، ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی، اس کے بعد ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 6 صحابہ، 6 مبشرین بالجنہ کی سیرت آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ، قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے۔ آج سے انشاءاللہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی سیرت ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہمیں صحابہ کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کے ایمان کو اور ان کے طور طریقے کو اللہ رب العالمین ہمیں اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے، جنت میں ان کی رفاقت ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ان کا ساتھ دے۔ صحابہ کی سیرت پڑھنے سے ہمیں صحابہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کے رسول سے محبت حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آخرت کے لیے کتنی فکر کی، انہوں نے دنیا بھی کمائی، ان کے پاس مال بھی تھا، دولت بھی ان کے پاس تھی، لیکن دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھا انہوں نے، دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھی، دنیا کو انہوں نے دل میں نہیں بسایا۔ آخرت کی فکر کرتے تھے وہ لوگ، دنیا کو آخرت کے سنوارنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ہماری تگ و دو کی ساری حدیں دنیا پر ختم ہو جاتی ہیں، وہ ایسا نہیں تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو ہمارے لیے کردار ہیں وہ، ہمارے لیے نمونہ ہے وہ، اسی اللہ رب العالمین ان کو ہمارے لیے نمونے کے طور پر پیش کیا کہ ان کے راستے کی پیروی کرو، ان کے راستے کا اتباع کرو۔ اگر تمہیں نجات چاہیے جہنم سے، دنیا کے اندر امن و امان چاہیے تو ان کے راستے کی پیروی کرو۔ انہوں نے دین پر قائم رہ کر کے جو عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ بھی ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ آج تھوڑی سی مشکل ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں، توحید کو چھوڑ دیتے ہیں، سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوٹی سی مشکل پریشانی آئی، انہوں نے کتنی مشکلات جھیلی توحید کے لیے، سنت کے لیے۔ تو ان کی مشکلات جب ہم پڑھتے ہیں اور اس پر ان کا جو صبر دیکھتے ہیں، استقامت دیکھتے ہیں، تو ہمارے اندر بھی جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک تاریخ تھی ختم ہو گئی، وہ اور لوگوں کی طریقے ان کی تاریخ نہیں ہے، ان کی تاریخ ہمارے لیے دین ہے۔ ان کی سیرت کا پڑھنا ہمارے لیے عبادت ہے، ان کی سیرت کا پڑھنا ہمارے لیے دین ہے، ایمان اور احسان ہے، اس لیے ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں۔
یہ ساری چیزیں ان کی سیرت کی زندگی میں، ان کی سیرت میں ہمارے سامنے ساری چیزیں آتی ہیں، تو اس لیے ہم ان کی سیرت پڑھتے ہیں، ہمارے ضرور ان کی سیرت کا پڑھنا۔ تو یہ صحابہ کرام کی سیرت، 6 صحابہ کی سیرت اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے۔ آج انشاءاللہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی سیرت ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا نام طلحہ بن عبید اللہ تھا، طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب، اور کنیت ان کے ابو محمد تھی۔ قبیلے قریش کے بنو تمیم سے ان کا تعلق تھا، اور بنو تمیم وہ قبیلہ ہے یا وہ خاندان ہے جسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا، یعنی اسی خاندان کے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جس قبیلے سے، جس خاندان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق رکھتے تھے۔ نبوت سے 15 سال قبل ان کی ولادت ہوئی، یعنی ہمارے نبی کی نبوت سے 15 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی۔ تو ہمارے نبی کی عمر کتنی رہی ہوگی اس وقت؟ 25 سال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں اللہ ہم کو نبوت عطا فرمائی، 25 اور 15 40، تو اس وقت ہمارے نبی کی عمر 25 سال تھی جس سال یہ پیدا ہوئی ہے۔ کون؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، اور مکہ کے اکثر لوگ تاجر ہوا کرتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں زندگی گزارنے کا کوئی اچھا انتظام نہیں تھا ان کے پاس، جیسے کھیتی باڑیاں ان کے پاس زیادہ نہیں تھی، چند کھجوروں کے باغات تھے، تو ان کی گزر بسر عام طور پر تجارت سے ہوا کرتی تھی مکہ کے لوگوں کی۔ مدینہ کے برعکس، مدینہ کے ہاں اصل زراعت تھی، کیونکہ دنیا میں سب زیادہ باغات کھجور کے مدینہ کے اندر ہیں۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے قصیم کے علاقے میں ہیں، تو ان کی جو اصل زندگی تھی تجارت، زراعت تھی مدینہ کے لوگوں کی۔ مکہ کے لوگوں کی زندگی اصل تجارت سے گزرتی تھی، گزر بسر تجارت سے ہوتی تھی۔ تو یہ لوگ تجارت کرتے تھے، اور تجارت کے لیے 2 سفر کیا کرتے تھے لوگ، ایک شام کا اور ایک یمن کا۔ یہ لوگ سردیوں میں یمن جاتے تھے، کیونکہ یمن جو ہے گرم علاقہ تھا، اور گرمیوں میں لوگ شام جاتے تھے، شام ٹھنڈا علاقہ تھا، اور وہاں سے سامان لے کر کے آتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں، کپڑے اور اس طریقے سے اور ضروریات زندگی کے جو سامان ہوتے تھے وہاں سے لایا کرتے تھے، اور خود کھاتے پیتے تھے اور اس کی تجارت کیا کرتے تھے لوگ۔ یہ بھی تاجر تھے، اور اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر باقاعدہ قرآن کے اندر کیا ہے، سورہ قریش کے اندر، لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یعنی ایلاف کے اندر یا سورہ قریش کے اندر ان کے دونوں سفر کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان اور اللہ رب العالمین کا ان پر احسان ہے یہ کہ وہ 2 سفر کیا کرتے تھے، اور ان کا دونوں سفر معمون ہوا کرتا تھا۔ ایک گرمی میں جہاں کہاں جاتے تھے وہ شام جاتے تھے، اور سردی میں وہ یمن جایا کرتے تھے، اور اس طریقے سے ان کے قافلے کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ راستے میں ان کے اوپر کوئی یعنی ڈاکہ زنی یا اس طریقے سے ان کے قافلے کو لوٹنا وغیرہ یہ چیزیں بہت کم ہوا کرتی تھی۔ جن کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ قریش کے قافلے، وہی لوگ ان کے اوپر حملے کرتے تھے، ورنہ لوگ نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خانہ کعبہ کی تولیت اور خانہ کعبہ کی حفاظت یا خانہ کعبہ کی ذمہ داری انہیں کے ہاتھ میں، اس لیے ان کا ایک روب و دبدبہ تھا پورے قریش اور پورے عرب خاندانوں کے اوپر، عرب کے لوگوں کے اوپر۔ یہ لوگ بڑے معزز لوگ ہیں، مکرم لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، خانہ کعبہ کی ذمہ داری ان کے پاس ہے، چابی ان کے پاس ہے، حاجیوں کو پانی پلانا اور اس طریقے سے خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی، یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں، زمزم کنواں ہے وہاں پر۔ تو اس طریقے سے یہ ان کا پورے عرب کے اندر ان کا بڑا ادب اور احترام لوگ کیا کرتے تھے، اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ قریش کے اندر کیا ہے۔ یہ تجارت کرتے تھے، ملک شام جایا کرتے تھے اور یمن جایا کرتے تھے، اور وہاں سے سامان لا کر کے مکہ کے اندر بیچا کرتے تھے۔ ان کی والدہ بھی مشرف باسلام ہوئیں، یعنی ان کی والدہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ ان کے والد صاحب کے تعلق سے کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، البتہ والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے ہجرت بھی کی۔ ان کی والدہ جو ہے انہوں نے ہجرت بھی کی، اور خود طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں، یعنی پہل اسلام لانے والوں میں سے۔ اور بعض مورخین نے بیان کیا ہے کہ وہ یعنی 10 سابقین اولین میں سے ہیں۔ کون؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض لوگوں نے 8 بیان کیا ہے کہ 8ویں شخص ہیں جنہیں اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ کون؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ عشرہ مبشرہ میں سے 5 ایسے صحابہ ہیں جنہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا، یا ابوبکر صدیق کو شرف حاصل ہوا کہ ان کے ذریعے سے انہیں اسلام کی دولت ملی۔ 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، ان میں سے ایک تو خود ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، باقی 5 صحابہ ہیں جنہیں اسلام لانے کا شرف ان کے ذریعے حاصل ہوا۔ انہیں میں سے طلحہ بن عبید اللہ، ایک تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایک دوسرے طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف تیسرے ہیں، زبیر بن عوام چوتھے ہیں، اور سعد بن ابی وقاص۔ یہ 5 صحابہ ہیں جنہیں ابوبکر صدیق کے ذریعے سے اسلام لانے کا شرف حاصل ہوا۔ طلحہ بن عبید اللہ بھی انہیں شخصیتوں میں سے ایک ہے۔ اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ جو امام ابن سعد نے طبقات الکبریٰ سیرت پر ان کی کتاب ہے اور بہت ہی معتبر کتابوں میں سے مانی جاتی ہے ابن سعد کی، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ ملک شام گئے تو ہاں
بصرہ کے بازار میں ایک راہب رہا کرتا تھا، ایک پادری. تو اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا مکہ کے اندر کوئی شخص پیدا ہوا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اور اس نے عرب کے لوگوں کو جاننا چاہا کہ ہاں کوئی عرب کے آدمی ہیں. تو لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہوں طلحہ بن عبید اللہ. تو اس نے پوچھا ان سے، تو انہوں نے کہا مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، مجھے نہیں اس کے بارے میں کچھ علم ہے. ان لوگوں کو چونکہ علم تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تورات میں، زبور، انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے اور نشانیاں بھی بیان کی ہیں کہ نبی جو پیدا ہوں گے وہ اس سرزمین کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے، اس سرزمین کے حالات بیان کیے گئے ہیں. تو وہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے، پتیلی زمین ہوگی، اور اس طریقے سے اور بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں. تو اس نے باقاعدہ نام سے پوچھا، کیونکہ زبور میں اللہ رب العالمین نے انجیل کے اندر ان کا نام احمد بیان کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس نے پوچھا کہ احمد جو عبد المطلب کے بیٹے ہیں، حالانکہ عبداللہ کے بیٹے تھے، لیکن جیسے ہمارے یہاں بھی دادا کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے، تو ان کی نسبت دادا کی طرف کرتے ہوئے اس نے کہا کہ عبد المطلب کے بیٹے ان کا نام احمد ہے. تو کیا انہوں نے نبوت کا اعلان کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم ہے، کیونکہ عرب کے لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا. البتہ جو کرسچین تھے یا یہودی تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں بیان کی گئی ہیں، لہذا وہ باقاعدہ شدت سے انتظار کرتے تھے اس نبی کا. لیکن ان کا گمان یہ تھا کہ وہ نبی ہمارے خاندان میں سے ہوں گے، یعنی یا تو یہودیوں میں سے ہوں گے یا تو نصارہ میں سے ہوں گے، بنو اسرائیل میں سے ہوں گے. ان کا یہ گمان تھا. ان کا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ قریش خاندان سے ہوں گے، عربوں میں سے ہوں گے. اس لیے وہ ہمارے نبی کا انتظار کرتے تھے، آخری نبی کا. لیکن جب آپ پیدا ہوئے تو جب دیکھا کہ یہ تو عرب میں سے ہیں، تو عداوت کرنا شروع کر دیا، دشمنی کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے خاندان میں سے نہیں تھے، بنو اسرائیل میں سے نہیں تھے. تو اس نے سوال کیا کہ کیا احمد بن عبد المطلب نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. تو طلحہ بن عبید اللہ واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد لوگوں سے انہوں نے پوچھا، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے. اس کے بعد اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ابوبکر ایمان لا چکے ہیں. ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ منتشر ہو گیا، پھیل گیا، کیونکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی گنی چنی شخصیتوں میں سے ایک تھے، یعنی مشہور تھے مکے کے اندر. ان کا جود و سخا اور ان کی سچائی اور ان کی ایمانداری اور ان کا اخلاق لوگوں کے اندر معروف مشہور تھا. ہمارے نبی کے ساتھیوں میں سے تھے، نبوت سے پہلے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے، اور جو بھی سچے لوگ تھے ہمارے نبی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. تو اس طریقے سے وہ ایمان لا چکے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ ابوبکر ایمان لا چکے ہیں. کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے اسلام کے بارے میں سوال کیا. تو ابوبکر صدیق نے اسلام کے بارے میں ان کو بتایا، جو کچھ ان کے پاس اس وقت علم تھا انہوں نے ان کو بتایا. اور اس کے بعد طلحہ بن عبید اللہ نے راہب کی پادری کی بات بھی بیان کی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور انہوں نے جا کر کے وہاں بھی راہب کے واقعے کو بیان کیا. اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو ان کے اسلام لانے کا واقعہ اس طریقے سے بیان کیا گیا. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو قریش کی طرف سے کافی اذیتیں اٹھانی پڑی. ابوبکر صدیق کو بھی تکلیف پہنچائی گئی، اگرچہ وہ مشہور تھے، معروف تھے، لیکن پھر بھی وہ تکلیفوں سے نہیں بچ سکے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کی اذیتوں سے محفوظ نہیں رہ سکے. جب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا جو ان کے دادا تھے، اور ابو طالب جو ان کے چچا تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اور زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب تک وہ زندہ تھے تو زیادہ تکلیفیں نہیں پہنچا سکتے تھے، کیونکہ ابو طالب قریش کے سردار تھے، لیکن ان کی وفات ہوتے ہی انہوں نے تکلیفیں دینا زیادہ شروع کر دیا. تو ہمارے نبی بھی ان کی اذیتوں سے محفوظ نہیں رہ سکے، ان کی تکلیفوں کا سامنا کیا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ معروف تھے، مشہور تھے، اور سب لوگ ان کی عزت کرتے تھے، قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس کے باوجود کیونکہ دین ایمان کا معاملہ تھا، ان کے اخلاق کی اگرچہ معترف تھے لیکن دین اور ایمان کا معاملہ تھا. جیسے مکہ کے لوگ ہمارے نبی کے اخلاق کے معترف تھے، ان کے اخلاق کے گن گاتے تھے. آپ نے نبوت آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، اگرچہ آپ کے دینی دشمن تھے لیکن دنیاوی طور پر وہ آپ ہی کے پاس پیسے لینے آیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے آپ ہی کے پاس امانتیں رکھتے تھے. اس زمانے میں بینک تو تھا نہیں، جو بڑی بڑی شخصیتیں ہوتی تھیں، امانت دار لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، سونے چاندی رکھتے تھے، دینار اور درہم رکھتے تھے، پیسے رکھتے تھے، کیونکہ جانتے تھے امانت دار ہیں، یہ دیانت دار ہیں، یہ خیانت نہیں کریں گے اور مال نہیں ہڑپ کریں گے، خبر نہیں کریں گے. تو ان کا بڑا اعلیٰ کردار تھا. ابوبکر صدیق ان لوگوں میں سے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی اذیتوں سے محفوظ نہیں رہ سکے. تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریش کی اذیتوں کا انہوں نے سامنا کیا. لوگوں کو تکلیف دی، رسیوں میں ان کو باندھا گیا، گھسیٹا گیا ان کو مکے کی گلیوں کے اندر، جیسے ابوبکر صدیق کو گھسیٹا گیا. اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ان دونوں کو ایک ہی رسی کے اندر باندھا گیا، اور مکہ کے اوباشوں نے مکے کے اندر چلچلاتی دھوپ کے اندر ان کو گھسیٹا، ان کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ کر کے ابوبکر صدیق اور اس طریقے طلحہ بن عبید اللہ کو. اس لیے ان کو القرینان کہا جاتا ہے. القرینان دو ساتھی، قرین کہتے ہیں ساتھی کو، کیونکہ ان دونوں کو ایک وقت میں لوگوں نے تکلیف پہنچائی اور ایک وقت میں مدینہ مکے کی گلیوں میں گھسیٹا، لیکن وہ اسلام پر قائم رہے، اسلام کو نہیں چھوڑا، اپنی زبان سے نبی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہی، توحید پر قائم اور ڈٹے رہے. کہ آج ہم اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، توحید کے لیے نہیں برداشت کرتے. ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن وہ پیدائشی کافر تھے، پیدائشی مسلمان نہیں تھے. اور جو انسان
پیدائشی طور پر جو چیز پاتا ہے اس کی عزت اور اس کی قدر و قیمت اس انسان کی نظر میں کم ہوتی ہے. اسے آپ دیکھیں جو محنت کر کے مالدار ہوتا ہے اس کی نظر میں مال کی بڑی قدر ہوتی ہے. 1 ریال خرچ کرتا تو سوچتا ہے وہ کہ ہمارے ملک میں 25 روپیہ ہو جائے گا, نہیں وہ خرچ کرنے میں سوچتا ہے. لیکن جو پیدائشی مالدار ہوتا ہے پیسہ خرچ کرنے میں نہیں سوچتا, کیونکہ اس نے ریل پیل دیکھی, دولت کی, مال کی, سب کچھ اس کے پاس موجود, آنکھیں کھولی, ناز و نعام میں پلا, وہ پیسے کی اس کو کبھی محسوس نہیں ہوئی. تو پیسے کی قدر و قیمت ایسے لوگوں کی نظروں میں نہیں ہوتی ہے. جو انسان کچھ کھو کر کے پاتا, محنت کر کے پاتا, اس کی نظر میں اسلام اس چیز کی زیادہ قدر و قیمت ہوتی ہے. تو ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں, مسلمان گھر میں پیدا, اللہ کا شکر الحمدللہ, اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہمارے لیے, یہ کم نعمت نہیں ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. اگر کسی اور گھر میں پیدا ہوتے تو پتہ نہیں مسلمان ہوتے کہ نہیں ہوتے, اللہ عالم. اسی لیے ایک صحابی ہیں, ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, انہوں نے ایک مرتبہ بہت اچھی بات لوگوں کے سامنے بیان کی, اور لوگوں نے ان سے کہا صحابہ کے ان کے تعلق سے کہ آپ بڑے معزز لوگ ہیں, آپ کی آنکھیں بڑی بابرکت ہیں, آپ کی آنکھوں نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا اور آپ نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں پیش کیں, آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں, بڑے بابرکت لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا, اس صحابی رسول نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر مناؤ کہ تم اسلام کے گھر میں پیدا ہوئے. اس زمانے میں 2 جماعتیں تھیں, ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا, اور ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن اسلام قبول کرنے کا شرف ان کو حاصل نہیں ہوا. تم اللہ کا شکر بناؤ کہ تم اسلام کے گھر میں پیدا ہوئے. اگر تم اس زمانے میں ہوتے, پتہ نہیں کس جماعت کے اندر تم ہوتے, یا ان لوگوں میں ہوتے جنہوں نے رسول کا ساتھ دیا, یا ان لوگوں میں ہوتے جنہوں نے رسول کی مخالفت کی, جنہوں نے رسول سے جنگ لڑا. تم نہیں بتا سکتے تم کس کے ساتھ ہوتے. تم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہمارے اوپر. لیکن مطلب بتانے کا صرف یہ ہے کہ ہم صرف روایتی مسلمان بن کر کے نہ رہ جائیں, پیدائشی سے مسلمان بن کر کے نہ رہ جائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو سمجھیں, اسلام کے مطابق ہماری زندگی گزرے, توحید پر ڈٹے رہیں, سنت پر ڈٹے رہیں, شرک اور بدعت اور خرافات دوری اختیار کریں. اگر آج ایسے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں جو توحید و سنت والا خاندان, الحمدللہ شرف کی بات ہے. اگر آپ کسی ایسے خاندان پیدا ہوتے جو قبروں کے پجاری ہیں, شرک کرتے ہیں, بدعت اور خرافات کرتے ہیں نا ایسے لوگ مسلمان, تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ توحید اور سنت کی شاعراہ پر آپ آ جاتے؟ کوئی گارنٹی اس بات کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا دل جو لوگوں کا دل ہے اللہ رب العالمین کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے. پتہ نہیں ہم شرک کو چھوڑ پاتے کہ نہیں چھوڑ پاتے, بدعت کی راہ کو چھوڑ پاتے کہ نہیں چھوڑ پاتے, ہمیں نہیں معلوم. تو اللہ رب العالمین پہلے سے اگر ہم نے توحید سنت کے راستے پر ہم کو پیدا کیا ہے, یا ایسے خاندان میں پیدا کیا, اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اس کا شکر ادا کیجیے, اس پر ڈٹے رہیے, اس پر قائم رہیے. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم سے اور آپ زیادہ عقل مند لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں, علم والے موجود ہیں, لیکن پھر بھی آپ دیکھیے قرآن کے حافظ ہیں, ان کے پاس جو حدیثوں کے حافظ ہیں, وہ ہم ان کے سامنے 1 منٹ نہیں ٹک سکتے. آپ ان کے سامنے 1 منٹ بات نہیں کر سکتے. اعلیٰ ڈگریاں ان کے پاس ہیں, اور ان کے پاس علم اور سوجھ بوجھ دنیا کے لحاظ سے بہت کچھ ان کے پاس موجود ہے, لیکن توحید نہیں ان کے پاس, سنت نہیں ان کے پاس, سلف صالحین کا عقیدہ و منہج نہیں ان کے پاس. لیکن دنیا کے لحاظ سے زبان بڑی تیز ہے ان کی, آپ ان کے سامنے 1 منٹ نہیں رک پائیں گے جب وہ گفتگو کریں گے. اس طریقے سے آپ کو چاروں شانے چت کر دیں گے وہ. تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو توحید سنت کے خاندان میں پیدا کیا. یہ بھی اللہ رب العالمین کرم اس کا احسان ہے. لہٰذا اس دولت کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. جیسے ایک انسان مالدار گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اپنے وراثت کی حفاظت کرتا ہے, اس سے کہیں زیادہ اس وراثت کی ہمیں حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. یہ توحید سنت کی وراثت جو ہمیں اپنے خاندان سے ملی ہے, یہ بہت عظیم نعمت اللہ رب العالمین کی طرف سے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے, اس پر ڈٹے رہیے, اس پر قائم رہیے. کیونکہ اگر کسی اور جگہ ہوتے تو پتہ نہیں ہمیں توفیق ملتی کہ نہیں توفیق ملتی. کتنے لوگ ہیں کتاب و سنت کو سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کو توفیق نہیں ملتی. قرآن کے حافظ ہیں, 7 قرات کے ماہر ہیں, وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں, حدیثوں کی تفسیر لکھی انہوں نے, بخاری کی, ابو داؤد, ترمذی کی تفسیریں موجود ہیں, شروحات انہوں نے لکھی, ان کے علم کا ڈنکا بجتا ہے, لیکن پیشانی جا کر کے قبر پر جھکتی ہے, غیر اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر اور ہے اللہ کا احسان ہمارے اوپر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کو انسان قدر نہ کرے. قدر کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. اگر یہ قدر کریں گے تب نعمت باقی رہے گی. اللہ نے کا احسان ہے, اس احسان کی قدر کیجیے, اس نعمت کی آپ ہم اور آپ قدر کریں جو اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے. ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم تو خیر ہو گئے پیدا, بس خلاص, ہمیں عمل کرنے کی ضرورت کیا نہیں. عمل آپ کے لیے ضروری ہے, اس پر استقامت ہمارے اور آپ کے لیے ضروری. تو یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی جتنے بھی صحابہ تھے, کفر اور شرک کی زندگی انہیں ملی, اللہ ان کو توفیق دیا. تو صحابی بیان کرتے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. ٹھیک ہے, اللہ رب العالمین نے ان کو توفیق دیا, ہم نے اسلام قبول کیا, لیکن تم اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر ہوتے تو کس جماعت کے اندر ہوتے تمہیں نہیں معلوم ہے. کیونکہ اس زمانے میں بھی تو 2 لوگ تھے نا جنہوں نے ہمارے نبی سے مخالفت کی, نبی سے دشمنی کی, نبی کے خلاف جہاد کیا, نبی کو قتل کرنے کی سازش کی, نبی کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا, مدینہ پہنچے تو بھی نبی کو چین اور سکون کے ساتھ رہنے نہیں دیا بلکہ ان کو ستایا. تو آپ کس جماعت کے اندر ہوتے, کس گروہ کے اندر ہوتے, نہیں کہہ سکتے آپ. تو آپ اگر اسلام کے گھر میں پیدا ہوئے, مسلمان گھر میں, یہ بھی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو یہ ڈٹے رہے اس کے اوپر, اسلام کے اوپر. بہت تکلیفیں جھیلی صحابہ نے, 2 بار ہجرت کیا صحابہ نے. کہاں گئے؟ حبشہ گئے 2 بار, مدینہ آئے اپنے ایمان اور توحید کی حفاظت کے لیے.
ہم نے کچھ نہیں کیا اس کے لیے، ایمان اور توحید کے حفاظت کے لیے۔ آج چھوٹی سی تکلیف آ جاتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی پریشانی آتی ہے انسان اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے، ارتداد کی راہ کو اپنا لیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، مال کے لیے، دولت کے لیے، چھوٹی سی مصیبت پریشانی کے لیے انسان چھوڑ دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام ہمارے نمونہ ہے کہ مشکلات میں، پریشانیوں میں انہوں نے صبر کیا، توحید پر، دین پر ڈٹے رہے۔ احد احد کی زبان کا لفظ ہی ان کی زبان سے نکلا، کیونکہ جانتے ہیں دنیا کی مصیبت ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی مصیبت پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ عقل مند انسان ہوا ہے جو عارضی مصیبت پر ترجیح دیتا ہے کس کو؟ جو ہمیشہ والی مصیبت ہے، لہذا ہمیشہ والی مصیبت کو نہیں اپناتا ہے، عارضی مصیبت اپنا لیتا ہے، وقتی طور پر تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے۔ جیسے ایک انسان آپریشن کرنا ہے، اس کو بڑی بیماری ہے تو آپریشن کی تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد اسے صحت ملتی ہے۔ اگر وہ کہنے بھی ہم تکلیف نہیں برداشت کریں گے آپریشن کی، آپریشن کے بعد ہم کو تکلیف ہوگی، تو پھر اس کے بعد اس کو صحت نہیں مل سکتی۔ تو عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو عارضی تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے، عارضی تکلیف کو، وقتی تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے، کس کے لیے؟ دائمی آرام کے لیے۔ تو جانتے تھے کہ دنیا چند روزہ ہے، عارضی ہے، فانی، ختم ہو جائے گی، یہاں کی مصیبت ہمیشہ نہیں رہے گی، لیکن آخرت کی مصیبت ہمیشہ رہے گی۔ اس بات کا انہیں احساس تھا، اس بات پر اس لیے آخرت کی فکر وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ تو ان کی زندگی میں ہمارے درس ملتا ہے، یہ ہمارے نمونہ ملتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے قربانیاں پیش کی، مشکلات پر کیسے ڈٹے رہے، صبر کیا انہوں نے کس طریقے سے۔ تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ چھوٹی سی مصیبت آ گئی تو ہم اس کو، اسلام کو چھوڑ دیں، دین کو چھوڑ دیں، توحید کو چھوڑ دیں۔ نہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ ایمان کی کمی ہمارے اندر ہے، ٹھوس ہمارے اندر ایمان ابھی پیوست نہیں ہوا ہے، اس منہج کی اور اس توحید اور سنت کی قدر اور قیمت ہمیں نہیں معلوم ہے، اس انسان کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو بھی ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، لیکن ان کے ایمان میں ذرہ برابر لغزش نہیں آئی۔ عہد کہتے رہے، بس ایک اللہ کی ذات ہے، اسی پر ہمارا ایمان، جو کچھ کرنا ہو دنیا میں کر سکتے ہو، بس تمہیں دنیا میں اختیار ہے، آخرت کے لیے تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں۔ مار ڈالو، قتل کر ڈالو، شہید کر دو، مار ڈالو گے شہید ہوں گے، اور جو کرنا ہو کر لو، لیکن اسلام ہم نہیں چھوڑ سکتے، دین ہم نہیں چھوڑ سکتے، نہیں چھوڑ سکتے اس کو۔ تو کچھ لے لو، مال لے لو، دولت لے لو، زندگی ہماری لے لو، لیکن جو اصل زندگی ہے آخرت کی، اس زندگی کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ توحید کی زندگی اصل زندگی ہے، یہ اصل زندگی ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ دنیا تمہاری خراب کر سکتے ہو، لیکن آخرت نہیں کر سکتے۔ تو یہ جذبہ ان کے پاس موجود تھا، یہ جذبہ کاش ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ تو یہ تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، لیکن ذرہ برابر بھی ان کے ایمان کے اندر لغزش نہیں آئی۔ آج بہت سارے مسلمانوں کے حالات دیکھ کر کے مایوس ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دین ہے، قیامت تک رہے گا۔ پریشانیاں اس سے بڑی بڑی ہمارے اوپر آئیں، نبی کی وفات کو کیا پریشانیاں کم تھیں؟ اکثر لوگ مرتد ہو گئے، دین چھوڑ دیا تھا اکثر لوگوں نے۔ 3 صرف ایسے شہر تھے جو اسلام پر باقی تھے، مکہ، مدینہ اور طائف، باقی اور جتنی بھی آبادیاں تھیں سب دین چھوڑ چکے تھے کم و بیش۔ کہ کیا دین ختم ہو گیا؟ اللہ رب العالمین نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے دین کو عزت بخشی، دین کو دنیا کے اندر قائم کیا ان کے ذریعے سے۔ جب عراق تباہ ہوا، بغداد تباہ ہوا، کیا اس سے بڑی مصیبت آج آئی ہمارے اوپر؟ پوری تاریخ اسلام کے اندر اس سے 2 بڑی مصیبتوں سے کوئی بڑی پریشانی اسلام کے اندر ابھی تک نہیں آئی۔ ایک تو نبی کی وفات کے وقت، اور دوسرے جب بغداد تباہ ہوا اس وقت، اس سے بڑی کوئی مصیبت آج تک مسلمانوں کے اوپر نہیں آئی۔ پوری تاریخ اسلام کے اندر یہ دونوں مصیبتیں سب سے بڑی مصیبتیں۔ لیکن کیا اسلام ختم ہو گیا؟ اسلام کے ماننے والے اور زیادہ پیدا ہوئے، اسلام اور بڑی آب و تاب کے ساتھ دنیا کے اندر پھیلا، اور شان و شوکت کے ساتھ پھیلا۔ وہی لوگ جو اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے عراق کے اندر یا بغداد کے اندر، وہی اسلام کے محافظ بن گئے، ان کے ذریعے اللہ نے اسلام کو تقویت بخشی۔ وہی لوگ جو اسلام سے مرتد ہو رہے تھے، جب قافلہ پہنچا خالد بن ولید کا اور اس طریقے سے دیگر صحابہ کرام کا، وہ سارے کے سارے لوگ اسلام کی طرف واپس آ گئے، اسلام کو طاقت ملی، تقویت ملی۔ تو اسلام قیامت تک کے لیے ہے، اسلام ختم نہیں ہوگا۔ اسلام اگر ختم ہو گیا دنیا بھی ختم ہو جائے گی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ پریشانیاں آتی ہیں انسان کی زندگی میں، ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو کیا وہ خودکشی کر لے گا؟ مایوس ہو جائے گا زندگی سے؟ نہیں مایوس ہوتا ہے، علاج کرتا ہے اس کا۔ ہمارے پاس بھی پریشانیاں ہیں، ہمیں اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق پر، اعمال پر، ایمان پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایمان اسلام قیامت تک رہے گا۔ جب اسلام ختم ہو جائے گا دنیا سے، مسلمان ختم ہو جائیں گے، ایک انسان بھی اللہ کو پکارنے والا رہے گا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ آج دنیا جو قائم ہے اللہ کے فضل کے بعد مسلمانوں کی وجہ سے قائم ہے۔ اس لیے پوری دنیا اگر سورج کو مٹانا چاہے نہیں مٹا سکتی ہے، نہیں ختم کر سکتی۔ پوری دنیا مل جائے، اسلام ختم کرنا چاہے، اسلام کو ختم نہیں کر سکتی۔ قیامت تک اسلام باقی رہے گا، جس دن اسلام نہیں رہے گا دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس لیے گھبرانے کی زیادہ ضرورت نہیں، اپنے اعمال پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آج ہم لوگ پریشان ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہم لوگ پریشانی اور ذلت اور رسوائی کے اندر ہیں؟ اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمارے مرض کی تشخیص کرتا ہے، دوائیں لکھتا ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے، انسان اس کا علاج کرتا ہے۔ ایسے اس کا بھی ہمیں علاج کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پریشانی کی بیماریاں کیا ہیں، اس کا راز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا علاج کرنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ علاج کریے، اللہ رب العالمین نے علاج کے اندر ہمارے لیے طاقت رکھی ہے اور علاج کے اندر ہمارے لیے تقویت رکھی ہے۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان مایوس ہو جائے۔ اللہ کی ذات سے وہی مایوس ہوتا ہے جو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ اپنی اصلاح کرتا ہے۔ جیسے بیمار اگر مایوس ہو گیا تو کیا کر لیتا ہے؟ خودکشی کر لیتا ہے، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ خلاص میری زندگی ختم ہو گئی۔ نہیں، زندگی نہیں ختم ہوئی، اس کے بعد کی زندگی شروع ہوتی ہے۔
جو اصل زندگی ہے. تو اس لیے کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ زندگی میں، نہ دین کے تعلق سے، نہ اسلام کے تعلق سے. اللہ کا دین اللہ رب العالمین قیامت تک اس کو باقی رکھے گا. اللہ رب العالمین نے ابرہا سے خانہ کعبہ کی حفاظت مشرکوں کے لیے نہیں کی تھی، دین کے لیے کی تھی. یہ دین جو آیا دنیا کے اندر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں اس کے لیے اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی تھی. تو اللہ رب العالمین دین کی حفاظت کرنے والا ہے. دین قیامت تک باقی رہے گا، دین ختم نہیں ہوگا. دین ختم ہو گیا، مسلمان ختم ہو گئے، دنیا بھی ختم ہو جائے گی. تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور علاج کریں کہ کیا خامیاں ہیں، کیا بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں. اس بات کی ضرورت ہے. تو یہ صحابہ کرام تھے جو پریشانیوں میں ڈٹے رہتے تھے، اسلام نہیں چھوڑا انہوں نے، توحید نہیں چھوڑی انہوں نے، اسلام پر قائم رہے. کتنی پریشانیاں جھیلی انہوں نے، ہم اتنی پریشانیاں جھیل سکتے نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ پھر بھی آج الحمدللہ اسلام زندہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام سارا کا سارا خطرے کے اندر ہے. اسلام پر عمل کرنے والی جماعت رہے گی ہمیشہ قیامت تک باقی رہے الحمدللہ. تو اسلام الحمدللہ اس کے باوجود بھی کہ ہم اتنے زیادہ گنہگار ہیں، اتنا زیادہ ہمارے اندر خامیاں اور کوتاہیاں اور کمیاں ہیں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے ایمان میں، کردار میں ہر طرح کا فتور ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کے جسم سے انتقام نہیں لیتا. ورنہ تمہارے پاس گناہ اتنے ہیں کہ ہم دنیا میں جینے کی بھی اور سانس لینے کی بھی قابل نہیں ہیں. تو اللہ رب العالمین آزمائش کرتا ہے. ان کی آزمائشیں ہوئیں اور وہ اس آزمائش میں صحابہ کرام کامیاب رہے. تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آزمایا گیا، ان پر بھی تکلیفیں آئیں، اذیتیں آئیں، لیکن انہوں نے ان کو برداشت کیا. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی. سابقین اولین میں سے ہیں، ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں بیٹھ کر کے ان سب کو جنت کی بشارت دی. اور یہ حدیث بار بار آپ کے سامنے سے پہلے گزر چکی ہے. ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث، سنن کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کا نام لیا. انہیں میں سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لیا. بعض باتوں کے اندر آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا نام آیا، بعض باتوں کے اندر عثمان کے بعد ان کا نام آیا. بہرحال وہ ترتیب مقصود نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ 10 صحابہ ہیں جنہیں دنیا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. اور اس حدیث کی روایت کرنے والے بہت سارے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اس حدیث کی روایت کیا. انہیں میں سے ایک سعید بن زید ہیں. سعید بن زید بھی عشر مبشرہ میں سے ہیں. انہوں نے اس حدیث کی روایت کیا. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حدیث کی روایت کیا. اور جب انہوں نے حدیث روایت کی تو انہوں نے 9 صحابہ کا نام لیا، 10ویں صحابی کا نام نہیں لیا. اور وہ خود مبشر بالجنہ، جنت کی بشارت دی گئی ان کو. تو لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں اللہ کی قسم دلاتے ہیں، وہ 10ویں صحابی کون ہیں جن کو ہمارے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تم لوگ مجھے قسم دے رہے ہو اللہ رب العالمین کا، اگر قسم نہ دیتے تو میں ان کا نام نہیں بتاتا. تو انہوں نے کہا کہ ابو العاور فی الجنہ، ان کی کنیت تھی سعید بن زید کے ابو العاور. تو انہوں نے کہا کہ ابو العاور بھی جنت کے اندر ہوں گے. ہمارے نبی نے حدیث سنائی. ان کا اخلاص دیکھیے، ان کا تقویٰ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی خشیت دیکھیے ان کی، کہ انہوں نے اپنا نام نہیں لیا کہ مجھے بھی جنت کی بشارت دی گئی، کہ ہمارے اندر غرور نہ آ جائے، گھمنڈ نہ آ جائے. آج ہم چھوٹا سا کام کر لیتے دین کے لیے، گھمنڈ ہمارے اندر آ جاتا ہے، تکبر اور غرور آ جاتا ہے کہ ہم نے تو اتنا کیا اسلام کے لیے، اتنا زیادہ ہم نے مالی تعاون کیا، ہم تو اتنا زیادہ دین کے لیے کرنے والے ہیں. یہ سب شیطان کی تیر ہے. یہ اپنی نیکیاں برباد کرنے والی بات ہے کہ انسان اپنی نیکیوں پر گھمنڈ کرے، غرور کرے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے پر نام نہیں بتایا لوگوں کو. جب لوگوں نے قسم دلایا کہ بتائیے میں اللہ کی قسم دلاتا ہوں وہ کون ہے، تب انہوں نے اپنا نام بتایا. آج ہم چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں، سب کے سامنے بیان کر دیتے ہیں نا کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا. ایک آدمی سوال کرتا ہے، ہم سب اس کے اندر ملوث ہیں، کوئی سے جو ہے بری نہیں ہے، کم و بیش ہر ایک کے اندر یہ بیماری اور یہ برائی پائی جاتی. آدمی سوال کرے گا، فون کرے گا، زکوٰۃ کا مسئلہ اس کو پوچھنا ہے، چھوٹا سا مسئلہ، لیکن وہ کیا کرتا ہے پوری روداد ہمارے سامنے بیان کر دے گا. بھئی آپ اللہ کے لیے کرتے ہو، ہمارے لیے اور کسی عالم کے لیے تو آپ نہیں کرتے ہیں. میرے پاس یہ جائیداد ہے، میں 10 سال زکوٰۃ دیتا ہوں، اتنا مال دیتا ہوں، غریبوں کو اتنا خیال رکھتا ہوں، میں فلاں کام کرتا ہوں. کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی ہم سے یا کسی عالم سے؟ نہیں ضرورت ہے اس کی. آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دفتر میں لکھا ہوا آپ کا نام، آپ کا جو مسئلہ پوچھ لیجیے کافی ہے. لیکن وہ پوری ہسٹری لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، 3 منٹ اپنی کارکردگی بیان کرے گا کہ میں ایسا کرتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، میرے یہ کارنامے ہیں، میں یہ سب کرتا ہوں. ہاں اگر کہیں ضرورت ہے انسان بیان کرے، یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. اس کے بیان کرنے سے آپ کے سوال پر کیا فرق پڑے گا، جواب پر کیا فرق پڑے گا؟ کچھ نہیں فرق پڑے گا اس کے. جہاں ضرورت ہے انسان اس کو بیان کر سکتا ہے، لیکن جہاں ضرورت نہیں اس کا بیان کرنا، یہ ریاکاری کے زمرے میں آ سکتی ہے بات. یہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اپنا نام چھپا لیا، نہیں بتایا کہ مجھے بھی جنت کی بشارت دی گئی. لوگوں نے قسم دلایا، اس کے بعد انہوں نے بتایا. تو یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انشاءاللہ باقی باتیں اگلے درس میں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے سیرت و کردار کو لانے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ان کے جیسا ایمان لانے کی ہمیں توفیق دے، کیونکہ ان کے جیسے ایمان لانے میں ہماری ہدایت ہے اور جنت ہے. ان جیسا ایمان ہوگا، ان جیسا اخلاق و کردار و عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کے طریقے سے بننے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ، جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.